لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم نے الحمدللہ اپنے سیرت النبی کے پچھلے درس میں کچھ ضروری باتیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہم نے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسراء اور معراج کا سفر، مانا کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اسراء خاص طور سے یعنی زمینی سفر خاص طور سے بیت اللہ الحرام سے لے کر کے مسجد الاقصیٰ تک کا اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں آنے سے پرے تھا. کافی لوگ اس وقت کے جو مسلمان تھے نتیجتاً اسلام سے بھی دور ہو گئے، اسلام چھوڑ کر کے چلتے بنے. مگر وہیں جن لوگوں نے خوب عقیدے کی تربیت لی تھی انہوں نے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج دونوں اخبار کی، دونوں خبروں کی تصدیق کی. اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم بھی اگر شروع سے اپنی زندگی کے آغاز سے، جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں، فی الحال ہماری شادیاں اگر ہو چکی ہیں، تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ ان کے اندر بھی دین کی رغبت نہ صرف پیدا کرنے کی کوشش کریں بلکہ ان کو خوب عقیدے کے تعلق سے باتیں بتائیں. روز ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی تھوڑی تھوڑی ہی باتیں صحیح، روز کے حساب سے ہی اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں عقیدے کی باتیں کرتے جائیں گے تو واللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی نہ صرف اسلام سربلند ہوگا بلکہ اس سے پہلے پہلے مسجد الاقصیٰ، جس کے تعلق سے آج ہم ہلکے سے بات کرتے ہوئے جائیں گے، اس مسجد الاقصیٰ کو پھر سے فری کرنے میں، پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں لے آنے میں ہمارے اپنے بچوں کا رول ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدے کے باب میں تھوڑے سے خود پختہ ہو جائیں. جہاں جہاں عقیدے کے تعلق سے دروس ہوتے ہیں وہاں اپنے آپ کو لے جائیں، بیٹھیں، عقیدہ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. یقین مانیں میری اس بات کا تجربے کی روشنی میں کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دینی علم کے حصول کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے نکلوں گا تو ممکن ہے کہ میرا وقت یہاں پر کم پڑنے لگے، مجھے اپنے وقت کی تنگی کا احساس ہونے لگے، ٹائم مینجمنٹ مجھے مشکل لگنے لگے. ہم یہ کہتے ہیں، مگر علماء اپنے ایکسپیرینسز کی، اپنے بیسٹ پریکٹسز کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں، خاص طور سے اپنا عقیدہ سدھارنے کی کوشش کریں، توحید پر باقی رہنے کی، توحید پر آنے کی، توحید پر ڈٹے رہنے کی کوشش کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری دنیا ہمارے لیے آسان ہوتی جائے گی، ہماری دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گرنے لگے گی. اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو دنیا جتنی مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے، اتنی ہی ملے گی. اور سب سے بڑا نقصان ہمارے اپنے عقیدے کو لے کر ہوگا، جس کی بیسس پر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں.
وہ سنورتے سنورتے ہماری رہ جائے گی. اللہ ہمارا حال ایسا نہ کرے, آمین یا رب. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے بالکل ایسرٹین کرنے کی کوشش کی پچھلے درس میں کہ 27 رجب کی کوئی تاریخی اہمیت اسلام میں شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے. ہاں 27 رجب کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید معراج کا واقعہ پیش آیا. ہم نے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات چیت بھی کی اور یہ بھی پتہ کیا ہم نے کہ 27 رجب آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ باقی ساری ڈیٹس نہیں ہوئی ہیں, 27 رجب ہی کو معراج کا واقعہ, اسراء کا واقعہ پیش آیا ہے. یہ آپ ایسرٹین نہیں کر سکتے, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. مان بھی لیا کہ اگر یقین کے ساتھ ہے یہی رات, تو بھی ہمارے اسلاف نے, خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی اس رات کا اگلے 12-13 سال تک, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں موجود تھے تب تک, نہ ہی اس کے بعد کبھی اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو, جس کے چلتے ہم آج یہ سمجھیں کہ اس رات میں اگر میں کچھ کروں گا, اہتمام کروں گا کسی چیز کا, کسی خاص عبادت کا, تو امید کروں گا میں کہ مجھے پھر اللہ عز و جل ریوارڈ کریں گے. نہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے تفصیلی بات کرنے کی کوشش کی. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کے واقعات سے, اسراء اور معراج کے واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ہم اپنی عقلوں کو اگر یہ عقل میں باتیں نہیں سماتی تو ایک سمپل پرنسپل ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بنانا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تو میں اس پر اندھا دھند یقین کر لوں گا, کیونکہ قرآن ہم سے چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اس کی باتوں پر, قرآن کی باتوں پر ہم بلا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے بھروسہ کر لیں, یقین کر لیں. اسی کا نام ایمان ہے. اور اس سلسلے میں پھر ہم نے بات کی تھی, سب سے پہلی قرآن کو جیسے ہی کھولیں آپ, سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سب سے پہلا پنہ ہے اس میں الذین یؤمنون بالغیب, ہمارا USP بیان کیا گیا ہے کہ ہم غیب پر ایمان لانے والی قوم ہیں. ہم اندھا دھند ہر چیز پر ایمان نہیں لاتے, اندھ وشواس نہیں کرتے, نہ ہم اندھ بھکت ہیں, بلکہ ہم قرآن سے جہاں نص کے طور پر, صریح طور پر کوئی بات آ جاتی ہے, ہم اس کو بلا روک ٹوک مان لیتے ہیں. وہیں دوسری چیز, اسی پرنسپل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث ثابت ہو کر کے آ جائے تو ہم پھر اس کے آگے اپنی عقل کو نہیں لڑائیں گے, اپنی عقل کو دخل نہیں دیں گے, بلکہ اس صحیح حدیث پر ایمان لائیں گے. یہ جب تک کرتے رہیں گے ہم, ہماری دنیا اور آخرت ہم انشاءاللہ تعالی خیر میں رہیں گے باذن اللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور پھر معراج کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی باذن اللہ. پھر بیچ میں یہاں وہاں چند پند و نصائح کی باتیں آئیں گی باذن اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے. ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں, ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہیں, حرم میں ہیں. دونوں روایتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں. ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہیں اور جبریل علیہ السلام چھت کو پھاڑتے ہوئے پہنچتے ہیں. چھت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھاڑی گئی گھر کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے بیت اللہ کو لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں پھر ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا ہے. کچھ احادیث میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نہ صرف سینہ چاک کیا گیا بلکہ سینے سے لے کر کے ویل بلو دا نیول بٹن, بیلی بٹن, وہاں تک بھی وہ جو سرجری ہوتی ہے وہ کی گئی ہے. اس وقت کے لیے پھر سے دیکھیں, اس طریقے کی سرجریز پر بھروسہ کرنا, سرجریز پر ایمان لانا اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل تھا. آج کے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے, انیستھیزیا دے دیتے ہیں, آسانی سے کاٹ کوٹ لیتے ہیں, گھنٹوں کے اندر منٹوں کے اندر آپریشن ختم بھی ہو جاتا ہے, سوچرنگ بھی ہو جاتی ہے, 2-4 دن میں بندہ ہیل ہو کر کے چلنے پھرنے بھی لگتا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اگر یہ انتظامات ہوں تو اور ایکسٹراڈنری ہوں گے انتظامات. یہ ہم اپنی سائنس کی روشنی میں یہ سب کرتے ہیں تو ہمیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگتے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں اس طریقے سے. یا چھوٹی سی سرجری ہو تو 15-20 منٹ کی ہوتی ہے, اور ہو 2 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے سرجری. ہلکی سی آنکھ کی سرجری ہو, آپ کی سٹائی ہوا ہو, آپ کو کلیزین ہوا ہو, 2-4 منٹ کی سرجریز ہوتی ہیں. یہ تو ہمارے لیے اتنا بلیویبل ہے یہ. تو اندازہ کریں کہ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ سوچر کریں گے اس کو تو کتنا آسان رہا ہوگا ہیل ہونا اس چیز کا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اس وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن کو نکال کر کے پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جس کو کہ گولڈن ٹرے میں لایا گیا تھا۔ پھر اس کو دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان اور حکمت بھر دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب کیا تھا، کیا بھرا گیا تھا، کیسے تھا اس میں ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے۔ ہاں علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس مرتبہ جو دوبارہ سرجری ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹماسفیئر کا سفر کرنا تھا، آسمانوں تک جانا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں تو ایٹماسفیرک پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا، اوپر ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ وہاں پھر انسان باقی نہیں رہ پاتا، ٹک نہیں پاتا، ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں جہاں یہ سب فزیکلی کسی کو مشکل لگتا ہو تو یوں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس فزیکل ٹالرنس کو بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب آپ براق پر سواری کرتے ہوئے آسمانوں کی سیر کرنے جائیں گے، تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ڈال دیے گئے جس کی وجہ سے وہ جو جرنی ہے، ہوائی سفر ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی وتھ سٹینڈ کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ سب بھرا گیا، ایمان اور حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پلینلی ہم یہی مان کر چلیں کہ ایمان اور حکمت بھری گئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق۔ برق سے لفظ آتا ہے، برق کا معنی ہے لائٹ یا بجلی، لائٹننگ کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سپیڈ سے چلنے والی یہ ایک سواری تھی، جو گدھے سے تھوڑی سی اونچی تھی اور خچر سے تھوڑی سی کم ہائٹ کی تھی، یہ کہا جاتا ہے، بغل کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ تو ان دونوں کے بیچ کا یہ جانور تھا، اس کو لایا گیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا ہے کہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ جہاں تک ایک انسان، آپ سوچیں آپ اگر کہیں کسی پلین پر کھڑے ہوں، کسی ایسے چٹیل میدان پر کھڑے ہوں جہاں آمنے سامنے کچھ نہیں ہے، بس سمپل پلین گراؤنڈز ہیں، تو آپ کی نظر کتنی دور تک جاتی ہے؟ دور یہاں سے اگر 10-20 کلومیٹر دور بھی کوئی ہلکی سی حرکت دکھائی دے آپ کو، کوئی جاتا آتا، کوئی گاڑی آتی جاتی دکھائی دے، ہماری آئیز پھر بھی کیچ کر لیتی ہیں، کیوں؟ ایک دم پلینز ہیں۔ تو اب اس براق کا اندازہ کریں جو کہ آسمانوں سے بھیجی گئی تھی، یہ سواری دنیا کی سواری نہیں تھی، یہ دنیا میں اویلیبل نہیں تھی، یہ اوپر سے بھیجی گئی سواری تھی یہ۔ تو اس سواری کی آنکھوں کی دوری کا اندازہ کریں کہ وہ کہاں تک دیکھ سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے قدم، ایک قدم اگر یہاں ہے اس کا جہاں وہ کھڑی ہے، تو دوسرا قدم اس کا وہاں اٹھتا، وہاں جا کر کے دوسرا قدم پڑتا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ تو اتنی تیز یہ سواری تھی۔ اس سواری پر سوار ہو کر کے نبی، اور اندازہ کریں آپ، لائٹننگ کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے، پچھلے دفعہ بھی ہم نے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ لائٹننگ کی سپیڈ بہت بہت تیز ہوتی ہے، تو اس تیزی کے ساتھ سیکنڈز میں یہ سفر طے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سورج اور زمین کی جتنی دوری ہے 150 کروڑ مائلز یا کلومیٹرز، اس طریقے سے جتنی بھی دوری ہے، اس دوری کو لائٹننگ جو ہوتی ہے، لائٹ کی جو سپیڈ ہے، اس سپیڈ سے آپ ناپنے جائیں تو 8.33 سیکنڈز میں یہ دوری کمپلیٹ کر لی جا سکتی ہے۔ تو اندازہ کریں آج کے لیے، آج کے سپر سونک جیٹس میں کتنا آسان رہا ہوگا یہ، ایسا سوچنا اس تعلق سے۔ اور ہم یہاں پر ہماری اپنی ایجادات وغیرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اوپر سے جو آسمان سے سواری بھیجی گئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا تو اور پھر کمال اور ہوگا اس کا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سواری لائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر کے سیدھے بیت المقدس پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو، وہاں ایک کھوٹی لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے سے، یا جس کو ساری اس طریقے کی سواریوں کو باندھ دیا کرتے تھے اس وقت جو بھی نبی آیا کرتے تھے۔ یعنی جیروسلم کی بات کر لیں آپ، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی بات کریں، وہاں جو کھونٹی لگی ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جو بھی نبی آئے ہیں اس وقت، جو بھی نبی بھیجے گئے تھے اپنے اپنے ٹائمز میں، ان لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں کو اسی کھوٹی سے باندھا تھا۔ تو اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کھوٹی سے اس براق کی سواری کو باندھتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے
کہ جیسے ابھی ہم نے کہا، ڈسکور کیا کہ یہ زمین والی اونٹنی، یہ زمین والی سواری تو تھی نہیں، زمین والا جانور تو تھا نہیں، اوپر سے بھیجا گیا جانور. سوچنا چاہیے کہ یہ سواری بھاگ کر جانے والی تو نہیں تھی خود سے. میرا اپنا گھوڑا ہوتا، میری اپنی گدھی ہوتی، میری اپنی اونٹنی ہوتی، میں باندھتا اس کو کہ نکل کر چلی جائے گی. یہ تو آسمانوں سے آئی ہوئی سواری ہے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو اس کھونٹی سے باندھ کر، ٹائنگ دا کیمل جسے بولتے ہیں، وہ جو کام کیا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دینا چاہا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ ضرور کریں، اللہ پر توکل ضرور کریں، مگر اپنے جو اسباب ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے مینز ہوتے ہیں، ان کو بھی اختیار کریں. اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی اور تفصیل کے ساتھ بات ہماری ہجرت کے موقع پر آئے گی. تو یہاں بس اتنا انڈرلائن کرتے ہوئے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور ساتھ ساتھ اپنے اسباب کا استعمال کرنا دونوں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسول، تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کنسول کرنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل ہمت دینا چاہتے تھے، ڈھارس بندھانا چاہتے تھے، خاص طور سے طائف میں جو ہوا اس کے پیش نظر. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل سیدھے سیدھے بیت اللہ، اور وہ جو سرجری ہوئی ہے وہ بھی بیت اللہ کے پاس ہی ہوئی ہے، تو وہاں سے سیدھے آسمان کی طرف بلا لیتے، ساتوں آسمانوں کی سیر کروا لیتے. مگر یہ کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر سے پہلے بیت المقدس بھیجا، اور وہاں تمام انبیاء کی اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امامت کروائی. یہ اس لیے ہوا، علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سائلنٹ ڈیکلیریشن تھا. اب تک بیت المقدس مرکز ہوا کرتا تھا، گلوبل سینٹر ہوا کرتا تھا، پوری دنیا کا سینٹر. اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے تک بھی بیت المقدس سب کا سینٹر ہوا کرتا تھا. اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکھن لائف، مکی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ کر کے نماز پڑھی ہے. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، 17-18 مہینے تک پھر وہاں سے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنا کر کے نمازیں پڑھی ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر انہی کی بات نہیں، آپ لے کر کے چلیں اسحاق علیہ السلام، وہاں سے نیچے اترتے جائیں آپ، ہارون ہیں، موسیٰ ہیں، پھر اور اوپر چلے جائیں آپ، یوسف ہیں، یعقوب ہیں، پھر اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، پھر داؤد ہو گئے، زکریہ ہو گئے، یحییٰ ہو گئے، سلیمان ہو گئے. حالانکہ میں نام ترتیب سے نہیں لے رہا ہوں، رینڈملی لے رہا ہوں میں، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء وہاں سے مبعوث ہوا کرتے تھے، اور وہ جو ہے ایپی سینٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوا کرتا تھا. اب یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر اتنے نبیوں کو بھیجا گیا. ویسے اسرائیل کا معنی اصل میں جو ہے ان قوم کا، اس کا معنی یہ قوم نہیں ہے. خاص طور سے جو آج کا جو نیشن ہے، جس خطے کو ہم اسرائیل کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اسرائیل کہتے ہیں، اصل میں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام پر ہر قسم کا کھانا حلال تھا، سوائے اس کے جو انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے حرام کر لیا تھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی. اور ہم جانتے ہیں بنو یا بنی کا مطلب ہوتا ہے چلڈرن، بچے، بیٹے بیٹیاں سب اس میں. بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہ تمام کے تمام انبیاء جو آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس آئے ہیں، اولاد پر بھیجے گئے ہیں. ان تمام انبیاء کو یا تو انہوں نے جھٹلایا، ان میں سے کئیوں کا قتل کیا، پھر اس کے بعد انبیاء اور بھیجے گئے، ان کا جو آنر تھا کبھی اس آنر کو انہوں نے باقی نہیں رکھا، پھر وہ جو کتابیں ان کے ساتھ دی گئیں ان کتابوں کے ساتھ مذاق اڑانے کی کوشش کی. سورۃ البقرہ ان تمام چیزوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اکاؤنٹ کرتی ہے.
پورے ڈیٹیل میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز لا کر کے سورۃ البقرہ رکھتی ہے، خاص طور سے یہود نے جو کیا، بنی اسرائیل نے جو کیا اس کو. تو یہ میسج ان لوگوں نے مس ہینڈل کیا، سمپل ورڈز میں مس ہینڈل کیا، صحیح طریقے سے اس میسج کو اس نیشن نے نہیں رکھا، نہ ہی اس کی حفاظت کی، نہ اس پر چلے، بلکہ اس کی دھجیاں اڑاتے رہے. تو اب وقت آ گیا تھا کہ بنی اسرائیل سے، یعنی یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق سے یہ سارے انبیاء آئے ہیں علیہم السلام. اسماعیل یہاں رک گئے تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. اب اسحاق کے بعد، اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں، ان کے یہ جو بچے ہیں سب کے سب بنی اسرائیل، ان لوگوں نے جب اس پیغام کو ٹھکرایا، نبیوں کو قتل کیا، تو اب اللہ عز و جل نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اس پیغام کو اب یہاں سے اٹھا لیں گے. اسحاق کے بچے، یعقوب کے بچوں میں سے اٹھا کر کے اب اسماعیل کے بچوں کو یہ پیغام دیا جائے گا. تو اس وقت جو اسماعیل کے بچے تھے عرب نیشن کے لوگ تھے، مکے کے کفار مشرکین وغیرہ تھے، جن میں سے ہم کئی کا تذکرہ کرتے آئے ہیں، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف، بنو عدی، یہ سب ہم دیکھتے آئے ہیں. تو ان میں سب سے بہترین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ساری دنیا میں سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ عز و جل نے، جو پیغام اب تک بیت المقدس اور دوسرے نبیوں کے ذریعے آیا کرتا تھا. اس پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اپنایا، اپنے لوگوں میں پہنچایا، ان لوگوں نے اس پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مسلمان بنے، تکلیفیں برداشت کی، اسلام کو پہچانا، اسلام پر باقی رہنا مناسب سمجھا. یہ سب جب کرتے گئے، تب اللہ عز و جل نے اب یہاں پر بتایا ہے کہ اب یہ جو قبلہ جو پہلے الگ تھا، بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس جو مرکز بنا ہوا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کو ایک کر دیا جائے. دوسرے معنوں میں بیت المقدس کو اب قبلہ یا ایپی سینٹر یا گلوبل سینٹر بنانے کے بجائے بیت اللہ کو اب سینٹر بنا دیا جائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر سے لوٹنے کے بعد بھی لگ بھگ 2، 2.5، 3 سال تک قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے، مگر یہاں پہ ایک سائلنٹ ڈکلیریشن ہے کہ وہ چیز بیت المقدس اب یہاں اس کنٹرول میں، یعنی ایک ہی امبریلا میں آ جائے گی. اس سے ایک اور ڈکلیریشن یہ بھی مقصود تھا یہاں پر کہ سارے کے سارے انبیاء کا شروع سے لے کر کے یوم اول سے لے کر کے ایک ہی ریلیجن ہے. اللہ عز و جل کے نزدیک ہمیشہ سے اسلام ہی ریلیجن رہا ہے. جس کسی بھی نبی نے اس دنیا میں آ کر کے ریلیجن پریچ کیا ہے وہ اسلام ہی ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، ویلڈ دین جو ہے وہ اسلام ہے. پھر اسی طریقے سے اسی سورہ میں دوسری جگہ آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ زندگی میں کسی اور دین پر چل کر کے قیامت کے دن آئے تو اس بندے سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک ڈیکلیریشن تھا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے انبیاء کی امامت کرنے کو کہا گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے انبیاء کا ریلیجن ایک ہی رہا ہے، عقیدہ کبھی نہیں بدلا ہے. نوح علیہ السلام آئے ہیں، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. داؤد علیہ السلام آئے ہیں، لا الہ الا اللہ داؤد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ ادریس رسول اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کامن ڈینومینیٹر رہا ہے، کبھی بدلا نہیں ہے وہ. ہاں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کی ہلکی پھلکی تھوڑی تھوڑی ترمیمیں شریعتوں کے اندر ہوتی رہی ہیں، ہلکی پھلکی ترمیم شریعتوں میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کا دور تھا تب ایک ہی ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی جنم لیتے تھے، یعنی بھائی بہن جنم لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر لڑکا اور لڑکی جنم لیتے تھے. ایک ساتھ 2 پریگننسیز میں ٹوینز پیدا ہوتے تھے، اور ان کا پھر آپس میں کراس ہو کر کے شادی کرنا جائز تھا اس وقت. اور آج بھائی بہن نہیں کر سکتے شادی. تو اس طریقے سے ہلکی پھلکی ترمیمات اس میں ہوتی رہی ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال، اس وقت یہ ہوا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خاص طور سے دیکھ لیں، اگر کسی کپڑے کے کسی حصے پر کوئی خباثت کوئی گندگی لگ جائے تو اس حصے کو کاٹ لیا جانا تھا. آج ہماری شریعت میں اتنی آسانی ہے کہ بس اس کو آپ دھل لو،
دھونے کے بعد وہ صاف ہو جائے گا. تو شریعت آسان. تو اس سے صاف یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نبی کی اپنی الگ ہلکی سی تھوڑی سی چینجز تھیں شریعت میں, اور یہ جو شریعت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ قیامت تک اس لیے باقی رہنے والی ہے کہ یہ شریعت قیامت کی صبح تک بھی کمپیٹیبل ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے کئی ماڈرن ڈے تھنکرز, انٹلیکچوئلز, اپنے آپ کو جو قرآن سے حدیث سے آگے مانتے ہیں یا پھر غیر مسلمین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آج کی شریعت, آج کی تاریخ میں شریعت کمپیٹیبل نہیں ہے. نہیں, یہ بہت گھٹیا, بہت بکواس بات ہے. اس طریقے کی باتوں میں دھیان, اس طریقے کی باتوں پہ نہیں دینا چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت کی ہے, اور وہ آیت آپ دیکھیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. تو اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں. سارے نبیوں سے یہ کووننٹ لیا گیا تھا, یہ وعدہ, یہ عہد لے لیا گیا تھا کہ دیکھو, ہم آپ کو تو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں, مگر آپ کے رہتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جائے تو نہ صرف آپ کو ان پر ایمان لانا ہے, بلکہ آپ کو ان کو ایڈ بھی کرنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. آپ ان نبی پر اپنا چھوڑ دو گے اور اس نبی پر ایمان لے آؤ گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اپنی طاقت بھر جو بھی ہو سکتا ہے مدد پہنچانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کرو گے آپ. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, لو کان موسیٰ حیًّا, کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا واپس تو میں عیسیٰ علیہ السلام, میں اپنا وہ جو اولڈ وہ ہے وہ لے کر کے نہیں آؤں گا, نیو ٹیسٹمنٹ لے کر کے نہیں آؤں گا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کا پابند بن کے آؤں گا. تو یہ جو شریعت ہے قیامت کی صبح تک کمپیٹیبل ہے. اگر ہمیں سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی ہے تو ہم پریشان نہ ہوں, بس اتنا کریں کہ اگر یہ قرآن سے ہے, جیسے میں نے کہا چھوٹا سا پرنسپل, بڑا مضبوط پرنسپل ہے, قرآن سے ہے, آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کر لیں. حدیث ہے, بس چیک کریں. میں اور آپ چیک نہیں کر سکتے, علماء نے کام کیا ہے. یہ شعیب الارناؤوط ہیں, شاکر محمد ہیں, شیخ البانی رحمہم اللہ, یہ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اوتھینٹسٹی چیک کرنے کا کام, بہت زبردست کام کیا ہے. یہ ایسا کام ہے, تھینکلیس کام ہے, یہ ایسا کام کیا ہے ان لوگوں نے. تو ان کی یہ جو ریسرچ ہے اس پر بھروسہ کریں. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صححہ الالبانی, اس طریقے سے کچھ مل جائے آپ کو کہ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آنکھ بند کر کے پھر اس پر بھروسہ کر لیں. صحیح حدیث پر بھروسہ, قرآن پر بھروسہ. ہم آگے انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں سمجھ میں آئے کچھ چیزیں, نہ بھی آئے تو ریوارڈ کم سے کم ہم سے نہیں گیا انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن, کہ ہمیں غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ عز و جل ریوارڈ کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پہنچتے ہیں, تمام انبیاء اور رسول کی امامت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اس روایت میں تھوڑا سا وہ ہے کہ یہاں پر وہ چیز آفر کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا معراج میں آفر کی گئی جب آپ آسمانوں کی سیر پر تھے. تھوڑا سا اس میں وہ ہے, کنٹروورسی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کریں گے, یا تو یہاں یا تو وہاں. یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے, اس کا سیکوینس کیا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں, کیا چیز پیش کی گئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ رکھا گیا اور شراب رکھی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چن لیا, دودھ پینا پسند کیا. تو جبریل نے مبارکباد دیتے ہوئے بھی کہا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے, جو نیچرلی انکلائنڈ جو ہوتا ہے ایک انسان جس کی طرف, اس چیز کو چنا ہے آپ نے, اور آپ کی قوم بھی اس پر انشاءاللہ تعالی باقی رہے گی. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ چیز وہاں ہوئی ہے, یا تو یہاں ہوئی ہے, یا تو اوپر ہوئی ہے, یا تو دونوں دفعہ ہوئی ہے. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہاں, ہمارے سامنے یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہو کر کے آتی ہے کہ یہ دو چیزیں پیش کی گئی تھی اور آپ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چنا. ایک اور روایت میں دودھ, شہد اور شراب کی بات آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چنا تھا. خیر, یہاں سے ہو کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد براق کی سواری کرتے ہوئے اب آسمانوں کی سیر کے لیے نکل چلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے ہیں, مسجد الاقصیٰ گئے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور مسجد حرام آسمانوں میں ہے, 7ویں آسمان میں. والبیت المعمور, اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے.
تو مسجد حرام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کے ادا کرنے کا ریوارڈ 100,000 نمازوں کا ریوارڈ، یعنی 1,00,000 نمازوں کا ریوارڈ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ریوارڈ 1,000 نمازوں کے ریوارڈ کے برابر ہے، 1,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے مسجد الاقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا ریوارڈ، ایک نماز کے پڑھنے کا ریوارڈ 500 نمازوں کے پڑھنے کا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں، صحیح حدیث سے پھر یہ بات آتی ہے کہ آج جہاں ہم بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اس سے اگر آپ ایک ایکسس کھینچیں اوپر کی طرف، آسمانوں کی طرف ایک لکیر کھینچیں آپ اوپر کی طرف، تو رائٹ ایٹ دا سینٹر، اس سیدھی لکیر کے اس کو اوپر لیتے جائیں آپ، 7ویں آسمان میں وہیں پر گویا بیت اللہ کا ریپلیکا ہے، اس کو بیت المعمور کہا گیا ہے۔ ایک اور بیت اللہ، ایک اللہ کا اور گھر ہے، وہ اس گھر سے یعنی البیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں روزانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس میں روزانہ 70,000 اینجلز داخل ہوتے ہیں۔ اس گھر کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ ایک مرتبہ ان 70,000 فرشتوں نے اس گھر کا طواف کر لیا، اس گھر میں داخل ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ ان کو اس گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اتنے فرشتے، اندازہ کریں، ہم انسان آپس میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں اتنی ہیوج پاپولیشن کو دیکھ کر کے ہم لوگ تھوڑا سا سکتے میں آ جاتے ہیں، تو وہاں سوچیں اللہ عز و جل کی دوسری مخلوقات میں، خاص طور سے نوری مخلوقات، فرشتے اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ اگر اس کا طواف کر کے نکل جائے، بیت المعمور سے ہو کر کے نکل جائے، تو اس کی زندگی بھر یعنی قیامت کی صبح تک ان کو دوبارہ اس کا طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا، اتنے سارے فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں۔ بیت المعمور کو البیت المعمور کیوں کہا گیا؟ عمر یعمر کا مطلب ہے آباد کرنا، آباد رکھنا، اور وہ بیت معمور آباد اس لیے ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو آج ہماری اپنی مسجدوں کا کیا عالم ہے ہم خود جانتے ہیں۔ مسجدوں کو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں ان میں سے ایک پر ایمان نہیں رکھتا یا میرا ایمان کمزور ہے۔ نہیں، ایمان ہمارا ہے، مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی مومن ہیں، مگر ہم ایسے مومن کہاں ہیں جو اس بات کا ثبوت دے سکے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے؟ جبکہ صحیح حدیث سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے ٹائپس ہوں گے لوگوں کی، 7 ایسی کیٹیگریز ہوں گی جن کے ساتھ یہ عالم ہوگا کہ اللہ عز و جل اس دن، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ عز و جل ان 7 ٹائپس کے لوگوں کو سایہ فراہم کریں گے، شیڈ عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد او بالمسجد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو۔ ہم میں سے کئی ہیں جو مسجدوں کو اس طریقے سے آتے ہیں، ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر اٹھ کر کے باہر نکل لیے، 5 منٹ ہم سے پہلے آیا نہیں جاتا مسجدوں کو، اور مسجدوں میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ جبکہ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر عصر کی نماز کے لیے آئے، نماز تو اس نے پڑھ لی، اذکار میں یا کسی اور چیز میں مسجد میں بس بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا ہو مغرب کی نماز کے ہونے کا، وقت ہونے کا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر انتظار کرتا رہا کہ عشاء کی بھی نماز پڑھ لے، پھر عشاء کی نماز کا وقت آیا، وہ بھی نماز پڑھ لی، تو یہ 3 نمازیں تو اس نے پڑھی ہیں۔ آج سوچیں یہ کون ایسا کرتا ہے؟ اگر کوئی کرنے بھی جائے، مسجدیں کھلی ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا، میں وہ سیکیورٹی ریزنز ہیں، اس کی الگ بات ہے، وہ کوئی کرنے اس طریقے سے جائے بھی تو لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بیکار ہے، کام نہیں ہے اس کے پاس، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو اندازہ کریں یہ جو بندہ اس طریقے سے عصر سے لے کر کے عشاء تک مسجد کے اندر ہے، کیا اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا نہیں ہے؟ اس کو آپ اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا یا میرا دل
کسی لیمپ کی مانند ہے, کسی چراغ کی یا کسی لائٹ کی مانند ہے جو اس مسجد میں اس طریقے سے لگی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی ہے. لیمپ ہے, اس طریقے سے لٹکی ہوئی ہے مسجد میں. اگر وہ لیمپ, آپ کا دل وہ لیمپ ہو اگر, اور وہ مسجد میں لٹکا ہوا ہو, تو آپ اگر مسجد سے باہر جائیں گے تو کتنی دور کتنی دیر؟ آپ کا دل تو یہاں ہے, لیمپ کی شکل میں آپ نے دل, میں نے دل یہاں چھوڑا ہے نا, زیادہ دور زیادہ دیر جا نہیں پائیں گے, لوٹ کر کے واپس آئیں گے, دل یہاں لٹکا ہے میرا. تو وہ ہماری حالت ہونی چاہیے, تب ہمیں وہ انشاءاللہ تعالی مقام ملے گا. کبھی کبھی کوشش کریں ہم لوگ کہ ایک مرتبہ آئیں تو ٹھیک ہے, میں آیا عصر کے لیے ہوں, رک جاتا ہوں. خاص طور سے ان دنوں میں عصر اور مغرب کے بیچ میں زیادہ وقت نہیں رہا. 4:15 کے آس پاس عصر ہوتی ہے تو 6 بجے کے آس پاس مغرب ہو جاتی ہے, بلکہ کچھ دنوں پہلے تک تو 5:45 کے آس پاس مغرب ہوا کرتی تھی. تو 4:15 سے 4:30 تک نماز ہو جاتی ہے, 1-1.25 گھنٹہ بیٹھنا ہے, پھر مغرب کا وقت آ گیا. تو ایسے اوقات میں ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ایکسٹرا بیٹھے رہیں. خیر ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے معراج کے سفر پر نکلتے ہیں. سب سے پہلے آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل ہیں. تو جبریل نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کے اس طرف سے آواز آئی کہ کون ہے؟ کہا جبریل. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ کو بلایا گیا ہے کیا؟ ہاں بلایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دروازہ مرحبا بکم کہتے ہوئے, آپ کو ویلکم کرتے ہوئے دروازہ کھولا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں پہلے آسمان میں. پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. تو جبریل کہتے ہیں, جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ابو ہیں یا آپ کے والد ہیں آدم, آپ سلام کریں ان کو. تو آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں. وہ جواب دے کر کے پھر سے ویلکم کرتے ہوئے بولتے ہیں نعم الابن انت, کیا ہی اچھے لڑکے ہو آپ, کتنے ہی ہونہار, کتنے ہی واٹ اے بیسٹ چائلڈ یو آر. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتے ہیں. سوچ کر دیکھیں, اگر ہم بھی اس دنیا میں جیتے ہوئے دین کے لیے, اللہ عز و جل کے لیے زندگی گزاریں, دین کی خدمت میں زندگی گزاریں, کم از کم دین سیکھنے سکھلانے ہی میں, کم از کم دین سیکھنے ہی میں زندگی گزار لیں ہم, تو کیا ہم سے بھی ہمارے اپنے جد امجد, ہمارے اپنے ابو آدم علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے؟ ہمیں بھی شاباشی نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہاں جہاں بیٹھے ہیں آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف دیکھتے جاتے ہیں, مسکراتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں. پتہ چلا کہ دائیں طرف جب دیکھ رہے ہیں تو جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اس وجہ سے نبی آدم علیہ السلام خوش ہوئے جا رہے ہیں, مسکرائے جا رہے ہیں. لیفٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو جہنمیوں کو دیکھتے ہیں, اور مسکرانا بند ہو جاتا ہے, رونا شروع ہو جاتا ہے, افسردگی شروع ہو جاتی ہے, مرجھانے لگتے ہیں آدم علیہ السلام. ہم یہاں والے بننا چاہتے ہیں یا وہاں والے بننا چاہتے ہیں؟ دا بال از ان اوور کوٹ. ہم پر سارا دار و مدار ہم پر ہے. اللہ عز و جل نے فری ول دے کر کے ہمیں چھوڑا ہی اس لیے ہے کہ یو چوز whether you want to belong here or here. ہم کہاں بلانگ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں ہے. ابھی بھی جتنی بھی زندگیاں بچی ہیں ہم اسلام پر گزارنے کی کوشش کریں, اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں اخلاص اصل میں ایک مسلمان کا ڈیفالٹ, بائی ڈیفالٹ ایک مسلمان کو مخلص ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں سے اخلاص کو اکوائر کرو, حاصل کرو, نہیں. A Muslim is by default مخلص, اس کے اندر وہ ہوتا ہے. وہ یہ مسلمان ہے جو بعد میں دکھانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, مسلمان ہے جو نفاق پالنا چاہتا ہے, ہپوکریسی پالنا چاہتا ہے. بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہپوکریسی کے ایلیمنٹس یا دکھاوے, ریاکاری, شو آف کے ایلیمنٹس نہیں ہوتے. ایک مسلمان بائی ڈیفالٹ مخلص ہوتا ہے. تو ہم اس اخلاص کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. جہاں کہیں رتی برابر بھی ہم سے دکھاوا ہونے لگتا ہے, اپنے آپ کو کھینچ لیں. نہیں, تکلف نہیں کروں گا میں, دکھاوا نہیں کروں گا میں, بناوٹی نہیں, پریٹینڈ نہیں کروں گا میں. یہ کر کے ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مخلص مسلمان بنیں گے. اور جب تک مخلص مسلمان بن کر زندگی گزارتے رہیں گے, امید لگی رہتی ہے کہ مخلص مسلمان بن کر ہی ہم مریں گے. تو اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص پر پوری زندگی بتانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے اخلاص پر باقی رکھتے ہوئے ہمیں ہمارا کلمہ توحید آخری سانس کے وقت پر بھی ہماری زبانوں سے جاری فرمائے. آمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں, پھر یہاں دیکھتے ہیں کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کوثر بھی دکھلائی گئی.
इन्ना आतिना कल कौसर, वो भी दिखलाई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जाकर के देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूछा भी, जिब्रील ने बताया भी कि ये कौसर है जो आपको गिफ्ट के तौर पर क़यामत के दिन दी जाएगी। तो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नहरें भी दिखलाई गईं, नायल और यूफ्रेटिस, नील और फुरात, ये 2 नहरें भी दिखलाई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर इस दूसरे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से। ये दोनों खालाजाद हैं, मटर्नल रिलेटिव्स हैं ये दोनों। ये तो इन दोनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फिर वही दोबारा कि दूसरे दरवाजे पर खड़े हैं, डोर नॉक किया है जिब्रील ने, पूछा गया कौन है, कहा जिब्रील हूँ। आपके साथ कौन है, कहा मोहम्मद हैं। अच्छा बुलाया गया है कि हाँ बुलाया गया है। वो जाते हैं, जाने के बाद ईसा और यहया दोनों को सलाम करते हैं अलैहिस्सलाम। दोनों जवाब देते हैं, दोनों वेलकम करते हैं उनको, कितने अच्छे नेक इंसान हो आप, कितने अच्छे नबी हो आप, ये बातें होती हैं। फिर तीसरे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं, यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। फिर यही सीन रिपीट होता है। फिर चौथे आसमान पर जाते हैं, यहाँ पर इदरीस अलैहिस्सलाम है, फिर यही होता है। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, 7वें आसमान पर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बैतुल मामूर है, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी एक दीवार से पीठ लगाए बैठे हैं, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात होती है। वो भी कहते हैं क्या ही बेहतरीन फर्जंद हो तुम, क्या ही बेहतरीन बच्चे हो तुम, कितनी बेहतरीन औलाद हो तुम, ये कहते हैं और मुबारकबाद दे करके वेलकम करके बात करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो है सिलसिला ख़त्म हो जाता है आसमानों का। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के ताल्लुक़ से ये बात आती है, अच्छा उसमें काफ़ी तफसील है और वो तफसील जो है सिर्फ एकेडमिक है, तो उस हिसाब से मैं उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहा। एकेडमिक तफसील है कि उसके पत्ते कैसे हैं, बेर जैसे, उसके फल कैसे हैं, बेर कैसा होता है वैसे, तो ये सारी बातें हैं। और सिदरतुल मुंतहा कैसे चमक रहा है, उस पर तजल्लियात कैसी हैं, नूर कैसा है उस पर, ये सारी तफसीलात इसमें आती हैं। और सिदरतुल मुंतहा जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है वो एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम व्हाट इज़ अंडरनीथ। जो नीचे का हिस्सा है, नीचे के फरिश्तों को, नीचे के जो भी लोग हैं यहाँ तक सिदरतुल मुंतहा के नीचे, उनको एक्सेस नहीं है ऊपर जाने का। जैसे हम कहते हैं ऑफिसेज में हम काम करते हैं, मिसाल बस वलिल्लाहिल मसलुल आला, तो हमारी अपनी समझ के लिए हम अपनी ऑफिसेज में काम तो करते हैं, हमारे पास जो एक्सेस कार्ड होता है, हम चाहे जहाँ चाहे जाएं वहाँ पर। पैंट्री रूम में जाने की इजाज़त होती है हमें, हमारे अपने बे पर जाने की इजाज़त होती है हमें, कहीं और इस तरीके से जगह हों वहाँ पर जाने की इजाज़त होती है, मगर कहीं कहीं हम नहीं जा सकते, एक्सेस डिनाइड। आप वो स्वाइप भी करें आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। तो लगभग उसी तरीके से समझाने के लिए बस, लगभग उसी तरीके से ये सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जो हैं फरिश्ते हैं, जो भी हैं ऊपर, उनको नीचे का एक्सेस नहीं है और जो नीचे हैं उनको ऊपर का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी अकेले होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतें देखते हैं, यहाँ पर जहन्नम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर ख़ास तौर से जो लोग ज़िना में मुब्तला थे, इस दुनिया में ज़िना किया करते थे, उनको देखते हैं, उनकी सज़ाएँ देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सूद खोरी, रिश्वत खाया करते थे, ख़ास तौर से सूद की बात, जो यूजरी इंटरेस्ट वगैरह खाया करते थे, उनके ताल्लुक से आता है कि उनको देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास किस्म के अजाब में। उसी तरीके से जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं, कैलमनिएशन, एक दूसरे के खिलाफ चुगली खाना, जाकर के बैक बाइट करना, ख़ास तौर से इनके ताल्लुक से अहादीस साफ अल्फाज में आती है कि इनके तांबे के नाखून हैं, नेल्स ऑफ कॉपर, और उन नाखूनों से ये अपने चेहरों को खींच रहे हैं, अपने चेहरों की जो स्किन है उसको खींच रहे हैं और अपने सीनों की स्किन को खींच रहे हैं। तो उनकी ये ख़ास किस्म की सज़ा होगी ये। तो इन तमाम सज़ाओं को देखते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी कई सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती हैं। इनमें ख़ास बात जो होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो ये है कि यहाँ पर देखें, गौर से इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करें। हज के अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारा अपना दीन 5 आर्टिकल्स रखता है, तौहीद, सलात, ज़कात, रमज़ान, हज। रमज़ान के रोज़े, हज, ज़कात, सब का सब यहाँ उसके अहकाम नाजिल हुए हैं। कुरान में ये सब अहकाम मिलते हैं, उसके अहकाम नाजिल हुए हैं। एक नमाज ही है जो जिसके ताल्लुक से हुक्म नाजिल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर बुला करके, 7 आसमानों के ऊपर बुला करके तोहफे के तौर पर नमाज अता की है कि आप दिन में 50 नमाजें पढ़ा करें और अपनी कौम को भी 50 नमाजों का हुक्म दें, अपनी उम्मत को 50 नमाजों का हुक्म दें। तो 50 नमाजें लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे होते हैं।
کہ موسیٰ علیہ السلام انٹرجیکٹ کر لیتے ہیں بیچ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا ملا تمہیں؟ اچھا اس کے علاوہ کچھ اور روایت میں 2 اور باتیں آتی ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی گفٹ کے طور پر ملی ہیں، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ نے بلا کر کے ایک وعدہ بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرومس بھی دیا کہ آپ میں سے، آپ کی جو امت ہے اس میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کا میں وعدہ کرتا ہوں، یہ اللہ عز و جل نے کہا. کچھ روایات اس طریقے سے آتی ہیں. تو یہ لے کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نیچے، جیسے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام روک لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھتے ہیں کیا ملا؟ 50 نمازیں. تو اپنے تجربے کی، اپنی ایکسپیرینسز کی روشنی میں کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، 50 will be too difficult for them. آپ کی امت کے لیے 50 مشکل ہو جائے گا، نہیں کر پائے گی. سوچ کر دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے، 50 نمازوں کا مطلب ہے ایوری 20 منٹس کے بعد ایک نماز. ہم سے 5 نہیں ہوتی، مشکل سے 1 2 3 ہوتی ہیں ہماری با جماعت مسجدوں کو آ کر کے، تو 50 کہاں سے ہم پڑھ پاتے؟ تو یہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے جب ایکسپلین کی اور کہا کہ آپ واپس جائیں اللہ عز و جل کے پاس، تھوڑی سی کنسیشن والی بات کریں، تھوڑی سی تخفیف والی بات کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں تو 50 کا 40 کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ جائیں، 40 نمازیں آپ پر فرض ہیں، آپ کی امت پر فرض ہیں. آپ آتے ہیں، پھر سے انٹرجیکشن ہوتا ہے، پھر سے روک کرتے ہیں، روکنے کے بعد پھر یہی کہتے ہیں واپس جائیں، پھر واپس جاتے ہیں، تو اور 10 ہوتے ہوئے ایونچولی 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں. 40 کا 30 کیا، 30 کا 20، 20 کا 10، 10 کا پھر 5 کیا. پھر اس کے بعد جب 5 پر بھی واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر روکتے ہیں ان کو، کہتے ہیں نہیں 5 بھی آپ کی امت کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا، واپس جائیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، مجھے شرم آتی ہے، کتنی بار جاؤں میں اپنے رب کے پاس اس طریقے سے کنسیشن کے لیے کر کے. تو 5 نمازیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں. اس میں اور کئی ساری باتیں ہیں اس سے جڑی، خاص طور سے تھوڑے سے لیسنز جو انفرنس کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں، تھوڑے سے انفرنسز. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا پھر آگے بڑھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ واپس آ جانے کے بعد کیسے مدینے سے اب ٹولیاں آنے لگی ہیں، کنٹنجنٹس آنے لگی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. ایک قسم کا اب خوشایند ماحول کہیں آپ اسے، وہ اب دکھائی دینے لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ تو سیچوریٹ ہو گئے، جتنوں نے ایمان لانا تھا یہاں تک تو لا لیا تھا، اب اور کچھ نہیں نکل رہا یہاں سے. تو اب آپ مدینہ چلیں، مدینے میں آپ کو جوق در جوق ایمان لانے والے لوگ دکھائی دیں گے، ملیں گے آپ سے. تو اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے سیرت النبی کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ ہمارا مضبوط کر کے، سولیڈیفائی کر کے، توحید پر زندہ رکھے، اور جب اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا سے لے کر کے جائے تو ہماری زبانوں سے اللہ عز و جل کلمہ توحید جاری فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.